ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس بارے میں شریعت کا واضح حکم ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نمازی کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو وہ روحانی دروازہ ہے جس کے بغیر مسلمان نماز کے نورانی سفر میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام نے پاکیزگی کو عبادت کا بنیادی حصہ قرار دیا ہے، اور نماز جیسی عبادت کے لیے یہ پاکیزگی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طہارت کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ مسلمان جب وضو کرتا ہے تو پانی کی ہر بوند اس کے جسم پر پڑتے ہوئے نہ صرف ظاہری میل کو دور کرتی ہے بلکہ دل کے اندر کی بے سکونی، غفلت اور روح کی کمزوریوں کو بھی دھوتی ہے۔ وضو کا عمل دراصل ایک تیاری ہے، ایک کیفیت ہے، ایک روحانی حالت ہے جو انسان کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے قابل بناتی ہے۔ نماز اللہ اور بندے کا براہ راست تعلق ہے، اور وضو اس تعلق تک پہنچنے کا وہ پہلا قدم ہے جو نہ اٹھے تو آگے بڑھنا ممکن نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے وضو کے بغیر نماز کو قبولیت کے دائرے میں خارج قرار دیا، کیونکہ نماز وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس سے ہدایت طلب کرتا ہے، اس نور کو حاصل کرتا ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وضو کے بغیر نماز اس روحانی وصل کی بنیاد سے خالی رہتی ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے۔ قرآن پاک نے سورۃ مائدہ میں وضو کا صاف اور واضح حکم دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے چہرے، ہاتھ اور سر اور پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ ایک فرض طریقہ ہے جس کے بغیر نماز کا قائم کرنا ادھورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صرف جسمانی پاکیزگی کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ اس لیے بھی کہ بندہ اللہ کے سامنے حاضری سے پہلے اپنے جسم کو اس حالت میں لے آئے جو عاجزی اور ادب کی مکمل تصویر ہو۔ جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ گواہی دیتے ہیں کہ یہ رب کی طرف جا رہا ہے، چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنے کی تیاری کر رہا ہے، پاؤں گواہی دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی دوڑ سے دور نکل کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے آ رہا ہے۔ وضو کے یہ چند قطرے انسان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی نیت کو پاک کرتے ہیں، دل کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں اور اس نماز کے قابل بناتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا۔ نماز اسلام کا ستون ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف لاتی ہے، اس کے دل میں نور بچھاتی ہے اور اس کی زبان کے ہر پہلو میں برکت اور رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ لیکن ایسی عظیم عبادت کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب انسان خود کو وضو کی برکت میں ڈال دیتا ہے۔ وضو کے بغیر نماز ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں بغیر اجازت اور بغیر آداب کے داخل ہونا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ سکھایا کہ عبادت کے لیے جسمانی صفائی ضروری ہی نہیں بلکہ روحانی ادب بھی لازم ہے، اور وضو دونوں کا جامعہ ہے۔ وضو نہ صرف جسم کے اعضاء کو پاک کرتا ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پانی بہانے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ یہ ایک عمل نہیں بلکہ عبادت کا وہ حصہ ہے جو نماز سے پہلے ہی نماز والے ثواب کا کچھ رنگ اسے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔
نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اور اللہ کے درمیان وہ مضبوط رابطہ ہے جو دنیا کے شور سے نکال کر اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی تمام کمزوریوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اس کی حالت کو جانتا ہے، اس کا درد سنتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اس ملاقات کا پہلا ادب یہی طہارت ہے جو وضو سے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی عظیم ہستی سے ملنے سے پہلے اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، لباس درست کرتا ہے، خود کو تیار کرتا ہے، ویسے ہی نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ عظیم اور پاکیزہ۔ اس ملاقات کے لیے ظاہری پاکیزگی، دل کی صفائی اور روح کا سکون ضروری ہے، اور وضو انسان کو ان تینوں چیزوں کے قریب لے جاتا ہے۔ وضو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کو ان کے وضو کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے، نور سے بھرے ہوں گے، اور یہ نور اسی پانی کی برکت سے ہوگا جو انہوں نے دنیا میں وضو کے لیے استعمال کیا۔ یہ فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں وضو کی اہمیت اور اس مقام کی شان نشاندہی کرتی ہے جو ایک مومن کو محض اس عمل سے دیا جاتا ہے۔ اگر وضو کا یہی ایک فائدہ بھی ہوتا تو کافی تھا، مگر اسلام میں وضو کے ذریعے گناہ جڑنے، درجات بڑھنے اور عبادت کے راستے کھلنے کی بے شمار بشارتیں موجود ہیں۔ نماز کی روحانی حقیقت تب ہی کھلتی ہے جب بندہ وضو کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہ صرف نامکمل ہے بلکہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں۔ نماز کا اصل کمال یہ ہے کہ انسان رب کے سامنے انتہائی ادب، پاکیزگی اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اور جب وضو کے بغیر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ اس عبادت کے اصل ادب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو کبھی بھی بے ترتیب نہیں چھوڑا، بلکہ یہ عمل کے آداب، طریقے اور اصول مقرر کیے۔ وضو انہی اصولوں میں سے ایک شرط ہے اور نماز کے لیے ضروری شرط ہے۔ اسلام نے وضو کو عبادت سے پہلے اس لیے رکھا کہ انسان دنیاوی غفلتوں سے نکل کر فوراً اللہ کی طرف نہ چلے، بلکہ اپنے آپ کو پہلے پاک کرے، ذہن کو یکسو کرے، نفس کو نرم کرے اور اپنے دل کے دروازے کھولے تاکہ نماز اس پر اثر کرے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے وضو کی حقیقت کو وہ ضرورت کے طور پر ہی لیتے ہیں، مگر اس روحانی اہمیت کے ساتھ نہیں جس کے ذریعے نماز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وضو انسان کو ذہنی طور پر بھی تیار کرتا ہے۔ ہر وضو دھوتے ہوئے اس کے دل میں یہ احساس آتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ یہ احساس نماز میں خشوع کی بنیاد بن جاتا ہے۔ قرآن نے وضو کا حکم دے کر بتا دیا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے پاکیزگی بنیادی شرط ہے۔ کوئی بھی عبادت اس کا حکم براہ راست قرآن میں ہو، اس کی اہمیت کا اندازہ خود بخود بڑھ جاتا ہے، اور وضو ان چند عبادات میں سے ایک ہے جسے اللہ نے قرآن میں نہایت وضاحت سے بیان کیا۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضو کرے، اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جیسے کہ اللہ پسند کرتا ہے، اور اس نورانی عمل کے ذریعے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، اور فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وضو تو ختم ہو جائے مگر نماز باقی رہے؟ یہ بات سننے میں تو عجیب محسوس ہوتی ہے، مگر در حقیقت اس کے پیچھے شریعت کی وہ حکمت موجود ہے جو ہمیں عبادت کی حقیقت، نیت کی مضبوطی اور اللہ کی رحمت کے گہرے پہلو سمجھاتی ہے۔ وضو کا ٹوٹ جانا ایک شرعی مسئلہ ہے جو طہارت کے معاملے میں ہمیں دوبارہ پاکیزگی کی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن نماز کا نہ ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ شریعت ہر اس چیز کو آسان بناتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔
ہوا خارج ہونا انسان کے بس میں نہیں، اور اللہ نے بندے پر کوئی غیر ضروری سختی نہیں رکھی، اس لیے چاہے وضو ٹوٹ بھی جائے مگر نماز اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ بندہ خود نماز کو چھوڑ نہ دے، اس میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو نماز کو توڑ دے۔ یہ فرق دراصل اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عبادات کا اصل دار و مدار نیت، دل کی حضوری اور اللہ کی طرف رجوع پر ہے، جبکہ وضو کا ٹوٹنا صرف ایک اشارہ ہے کہ نمازی دوبارہ پاکیزگی کی حالت میں آ کر نماز کو مکمل ادب کے ساتھ ادا کرے۔ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت کا ہر حصہ آسانی اور رحمت سے جڑا ہے، اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جہاں عبادت کا تسلسل اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہاں اللہ بندے کی نماز کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ اس کا دل عبادت سے نہ ہٹے اور وہ اللہ کے ذکر میں قائم رہے۔ اب بات کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ شریعت کا ایک مسئلہ اس میں موجود ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ طریقہ ہمیں یہ سکھا گیا کہ اگر آپ وہیں اسی جگہ سے نماز کی بنا کرنا چاہتے ہیں، یعنی دوبارہ سے وہیں سے آپ نماز کو آ کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ شریعت میں موجود ہے۔ آپ کی ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹا، آپ وہیں سے نماز کو روک دیں اور جائیں، گفتگو نہیں کرنی، نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، صرف آپ نے وضو کرنے جانا ہے، جا کے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد واپس آ کے وہیں سے اپنی نماز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن عام بندہ اس میں غلطی کر سکتا ہے، اگر کوئی نہ کر سکتا ہو، آنے میں جانے میں ایسا کام کرے، یعنی ایسا ہو جائے تو وہ نماز کے خلاف ہو۔ اس وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نئے سرے سے سٹارٹ سے نماز پڑھ لیں، یعنی وضو اگر آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ جا کے وضو کیا، آپ نے اب آ کے نماز شروع کر کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی احتیاط کے ساتھ مکمل مسئلے سے واقف ہو تو وہیں سے نماز شروع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وضو اور نماز کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ بنیاد اور عمارت کا رشتہ۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ وضو ان ساری عبادات کا پہلا قدم ہے جو نماز میں انسان حاصل کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں ایک خاص نور، خاص سکون اور ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا تجربہ صرف وہی محسوس کرتا ہے جو دل سے وضو اور دل سے نماز پڑھتا ہے۔ اسلام نے وضو کے بغیر نماز کو جائز نہیں رکھا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بغیر ایمان کا نظام نامکمل ہے، اور وضو وہ کنجی ہے جو اس عبادت کے دروازے کھولتی ہے۔ جب مسلمان وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، بلکہ اس کے سامنے اس کی پاکیزگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے، یہی حالت اس کی عبادت کو قبول کروا دیتی ہے۔ اسی حالت میں دعائیں بلند ہوتی ہیں، اسی حالت میں دل اللہ کی طرف جھکتا ہے، اور اسی حالت میں انسان اپنی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اس کا اعلیٰ مقام اللہ کی بندگی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ ضرور جان چکے ہوں گے کہ اگر نماز میں آپ کی ہوا خارج ہو جائے تو وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی اگر ہوا خارج ہو جائے تو آپ وہی نماز کو بھی نہ کر سکتے ہیں، یعنی وہی نماز کو چھوڑ دیں اور جائیں اور جا کر وضو کریں، اور وضو کر کے آ کے دوبارہ سے وہیں سے نماز شروع کر دیں۔ لیکن شرط ہے کہ جانے اور آنے کے دوران نہ کوئی کام کریں اور نہ کسی سے کوئی بھی گفتگو کریں،
گفتگو کے بغیر آپ آ کر دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی جاتے ہوئے یا آتے ہوئے کسی سے کوئی بات کر لی، کچھ کہا، ادھر ادھر دیکھا یا ادھر کوئی اور دنیاوی کام کیا، تو پھر آپ کی وہ نماز دوبارہ سے شروع کرنا لازم ہوگی۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ نماز کو چھوڑ کر جائیں اور وضو کر کے آ کے دوبارہ سے نماز کو شروع کر کے مکمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔